रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ इनायत आपकी खिदमत में। आज हम बात करेंगे मामूल की, जो करंट अफेयर चल रहे होते हैं मुल्क में। जैसा कि आप सब जानते हैं, मुल्क में सियासी माहौल है, इंतखाबात का ज़माना है और इंतखाबी सियासत अपने टेक ऑफ कर रही है। कुछ इत्तेहाद बनेंगे, कुछ सीटें एडजस्टमेंट होगी और कुछ इत्तेहाद जो हैं बनते बनते वो टूटेंगे भी। नाज़रीन, मैं चूँकि मुल्क की सियासत का आपकी तरह चश्मदीद गवाह भी हूँ। आप ये देखिए कि पिछले दिनों बिलावल भुट्टो, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नवासा है, अभी तक जो असाइनमेंट मिली वो बिलावल साहब को वज़ारत ख़ारजा थी। जब इमरान खान गवर्नमेंट से गए तो पाकिस्तान दुनिया में तन्हाई का शिकार था। इमरान खान ने अगर किसी को सर्व किया तो वो अमेरिका था। सी पैक का हशर आपके सामने है और कश्मीर के साथ जो मामला हुआ वो भी आपके सामने है। बानी पीटीआई जो है उसके लिए मैं अब ज़्यादा इसलिए कुछ नहीं कहूँगा कि मेरी नज़र में वो माजी बन चुका है। अब नए इंतखाबात हैं, नई गवर्नमेंट बनेगी। हर एक को हक हासिल है, हर एक को हक हासिल है कि आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो इंतखाबात में हिस्सा ले। मैंने एक क्लिप देखा, नाज़रीन, एक क्लिप देखा जिसमें अता तारड़ पता नहीं किस जोर शोर के साथ फरमा रहे हैं कि बिलावल भुट्टो किस मुंह से पंजाब या लाहौर में आए, उन्होंने सिंध में या जहां हुकूमत थी कराची के लिए क्या किया, कैसे आ गए। ये आज भी नवाज शरीफ का किला है लाहौर और कल भी था, और इस तरह की उन्होंने अपनी एक स्पीच की जिस पर मुझे दिलदार परवेज़ भट्टी, एक दानश्वर प्रोफेसर और बहुत ही मरंज तबीयत के मजाज के आदमी थे, उनकी एक बात याद आ गई। उन्होंने कहा, कहते हैं कि एक दिन एक हाथी का बच्चा, एलिफेंट का बच्चा, जब अपने वो कुछाल या जो उसको कहते हैं उससे बाहर निकला तो उसने थोड़ा दूर निकल गया। जब दूर निकला तो आगे शेर था। शेर अमूमन इकट्ठे होते हैं, ये उनकी खूबी है। तो शेर की नज़र पड़ी हाथी के बच्चे पर, तो हाथी और शेर की ताकत का कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। अब शेर का नाम बड़ा है तो दोनों की मुठभेड़ हुई, आंखें चार हुई, आंख में आंख डली तो शेर उस पर हमलावर हुआ। हाथी ने उठा के फेंका और कोई 35 बाजियां खाता हुआ शेर जब गिरा तो उठकर इर्द गिर्द देख कर कहने लगा, गल सुन, जे ना पता है ना तो किसी ने पूछ लीदा। ये सूरत हाल है। ये पंजाब या तारड़ जो शेर के निशान के साए के नीचे इलेक्शन में उतरे हैं, बिलावल भुट्टो से कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ आए थे, अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, गिरफ्तारी दी, जेल काटी। किसको कह रहे हैं? जिसने लोरी में अपने नाना की कहानी सुनी, जिसने अपने खानदान के एसड में अपने मामुओं की लाशें देखी और एक की सुनी एक की देखी, जिसका बाप 13 साल कैद रहा, जिसका नाना ज़रबुल मिसल बन गया, जिसने नौखेजी में अपनी वालदा की, जो दुनिया में अपने वक्त की सबसे बड़ी लीडर थी अपने मुल्क के एतबार से, उन जैसी पॉपुलैरिटी भुट्टो साहब के बाद किसी को नसीब नहीं हुई। ये उसको कह रहे हैं जिसने अपनी वालदा का, अपनी शहीद माँ का
اپنی شہید ماں کی میت اٹھائی، یہ ایسا نہ ہو کہ حلقہ نمبر 127 سے یہ کہیں کہ پہلا کسی نے پوچھ لیا کر کہ چوک کے باہر سٹ رہا ہے کہ نہیں۔ تو ناظرین، جو مستقبل میں، یہ قریب مستقبل میں مہینے 1.5 مہینے بعد جیسا پی ٹی آئی کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے، پی ٹی آئی اگر نارمل حالات ہوتے، اگر عمران خان اپنے کریز سے باہر نکل کر اور اپنے مخالفین کے ساتھ دشمنی پہ نہ اتر آتے اور گہری سازشوں میں ملوث نہ ہوتے اور اپنی اقتدار کی طوالت، حرص اور اپنے مالی معاملات کی بجائے ملک کو دیکھتے، تو جو حالات یہ کر چکے تھے، یقین کیجئے تب بھی ان کا کوئی ٹکٹ لینے والا نہ ہوتا۔ ان کا بویا ہوا کاٹا 1.5 سال میں، جس میں سب سے اعلیٰ کارکردگی وزارت خارجہ کی تھی، وزارت خزانہ کی، اب آپ لوگوں کی رائے ہے، جیسی بھی آپ بنا لیں، لیکن ان کا خیال ہے کہ اتنے برے حالات دے کر گئے تھے کہ ہم اندازہ نہ کر سکے۔ پھر 1.5 سال ان کو رکنے نہ دیا گیا، چلنے نہ دیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ IMF کو انہوں نے اپنی 2 حکومتوں سے لکھوایا بھی کہ ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے اگر آپ نے قرضہ دیا۔ اس وقت ملک کی بربادی، تباہی ایک دن میں، ایک لمحے میں اگر کوئی چاہ رہا تھا تو یقین کیجئے پاکستان کی یہ پی ٹی آئی پارٹی 20 کے ورکرز تھے جو دن رات چاہتے تھے کہ کسی طریقے یہ برباد ہو جائے، یہ ملک نہ رہے۔ یہ ان کے جذبات تھے کہ عمران نہیں رہا۔ ان کو پتہ ہے کہ وہ کبھی مقبول نہیں تھا، پتہ ہے کہ کبھی اس کی سنگل میجارٹی بھی نہیں تھی، اس کی کارکردگی بھی کچھ نہیں تھی۔ چلیں، عدم اعتماد ہوا، ساری دنیا کے سامنے ہوا، جس طرح اقتدار سے وہ چمٹا، جس طرح اس نے بیہیو کیا۔ لیکن مجھے یہ عطا تارڑ کے انداز سے لگا کہ یار ابھی تو پہلے تکبر کا بھگتان آپ لوگ نہیں کر پائے۔ آپ نون لیگ کی جو قیادت ہے، جو ان کی مقامی قیادتیں ہیں، ان کا کبھی تکبر دیکھیں، ان کے علاقوں میں جائیں، ان کی اداکاری دیکھیں، اور اس کا بھگتان کرنا پڑتا ہے میاں نواز شریف کو، بجائے اس کے کہ کل کو بھگتان کریں، آج ہی غور کریں۔ اور پتہ نہیں، شاید انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر دور میں ایک شیخ رشید دیا ہوتا ہے، طلال چودھری دیا ہوتا ہے، جو ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ماحول جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، کیونکہ اجتماعی طور پر قوم نے بڑی عملی طور پر مذمت کی ہے ایک سابقہ حکمران جماعت کی، جس طرح ان کے لوگوں نے ٹویٹر پر، فیس بک پر گالی گلوچ، جھوٹ اور نفرت کی سیاست کی۔ لوگوں نے جس نفرت کا اظہار کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اب اگر نون لیگ کی جو مقامی قیادتیں ہیں وہ بھی اسی طرز پہ چل پڑی تو ناظرین یہ موقع دیں گے، موقع نہیں، یہ ویلکم کریں گے اس قوت کو، جو قوت ابھی تو نہیں آنا چاہتی لیکن اب یہ پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اگر عمران خان پوری کوشش کے ساتھ خانہ جنگی چاہتے تھے، پوری کوشش کے ساتھ میں کہوں گا، تو پھر یہ کوئی کمی نہیں کر رہے۔ لہذا بلاول بھٹو کے نانا کا قلعہ تھا یہ، 88 میں ایک سیٹ نہیں تھی، سب سیٹیں پیپلز پارٹی کی تھی۔ اگر وقت نے ایسا کیا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نہ رہیں، شہید کر دی گئیں، وہ آواز جو توانا آواز پوری دنیا میں سنی جاتی تھی، اس کو محض اس لیے بند کر دیا گیا، خاموش کرا دیا گیا
کہ آنے والے حالات میں اتنی توانا آواز پاکستان میں موجود نہیں رہنی چاہیے۔ ان کے بعد سیاسی طور پر ملک نہیں سنبھل سکا، بھٹو صاحب کے بعد ہی نہیں سنبھل سکا تھا۔ وہ تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے سنبھالا دیا سیاست کو۔ تو لہٰذا بجائے اس کے کہ کل کو یہ شیر پوچھتا پھرے کہ یار یہ نہیں پتا ہوتا تو پوچھ لیا کرو، فرینڈ کی قوت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر وہ خرامہ اپنے لیے لگا ہوا ہے تو یوں آنے والے دنوں میں جو اتحاد بنیں گے، جو گورنمنٹ کا سامنے نقشہ نظر آ رہا ہے، اس میں تمام جماعتوں کی لگ رہا ہے کوئی نہ کوئی حیثیت ضرور ہوگی، اپوزیشن بھی ہوگی، پیپلز پارٹی کا بڑا کلیدی رول ہوگا، اور 2/3 اکثریت تو شاید کوئی پارٹی نہ لے سکے۔ ایک اجتماعی قسم کی حکومت بنے گی، اور ایسا نہیں بھی ہوگا تو حکومت ایک کمزور پوزیشن پر ہی ہوگی، کیونکہ الائنس آئیں گے جس میں استحکام پاکستان ہے، MQM ہے، اگر میاں نواز شریف بناتے ہیں، اور GDA کے بھی ایک آدھے پیس ڈالنے پڑیں گے، مولانا فضل الرحمان ہے، تو کام چلتا رہے گا۔ لیکن میں ویلکم کرتا ہوں بلاول بھٹو کو، پیپلز پارٹی جیسی چاروں صوبوں میں پائی جانے والی مضبوط جماعت کا ریوائیول ملک کے پولیٹیکل سسٹم کے ریوائیول کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اگر 2 جماعتی نظام ہو، 2 جماعتی سہ جماعتی ہو، تو صورت جو منظر نامہ ہے وہ پولیٹیکلی بہت ہی خوبصورت ہو سکتا ہے۔ بہرحال عطا تارڑ صاحب وہ بھٹو کا نواسا ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے۔ تنہائیوں میں دیواروں سے فٹ بال کھیلتا رہا ہے، لمحوں میں بوڑھا کر دے ایسی زندگی کئی سال گزاری ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ان سے چھوٹا ہے، یہ جو دیگر سیاستدان ہیں، یہ یہاں سے بندہ چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ بزرگی عمر کی نہیں ہوتی، عقل کی ہوتی ہے۔ سیاسی طور پر بلاول بھٹو ان سب سے زیادہ میچور بات کرتے ہیں، اور وہ پازیٹیو سیاست کے لمبردار ہیں، زرداری مصالحت کے سیاستدان ہیں، اور میاں محمد نواز شریف چلتے لمحے میں سب سے پاپولر لیڈر ہیں۔ ٹویٹر کی، ایکس کی، فیس بک کی، جھوٹ کی، ایسے ہی سوچا کہ آپ سے شیر اور ہاتھی کا قصہ بیان کر دیں۔ ملیں گے اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔